السلام علیکم دوستو، یہ ایک ناول ہے جو 1936 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا اور آج بھی یہ شائع ہو رہا ہے۔ جب ایک کوہ پیما غلطی سے ایک گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے بیچ ایک عجیب دنیا ہے جہاں نسلوں سے نابینا پن نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس دور افتادہ گاؤں میں ہر شخص نابینا ہے۔ ایک دن ایک شخص جو دیکھ سکتا ہے وہاں آتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ انہیں دنیا دکھا سکتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ اسے ہی نابینا سمجھتے ہیں۔ اس گاؤں میں نابینا پن کیوں پھیلا؟ وہ مکمل اندھیرے میں کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ نابینا شخص ان کی طرح ہمیشہ کے لیے نابینا ہو جائے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کہانی میں مصنف ہمیں ایک عجیب و غریب بیماری کے بارے میں بتاتا ہے۔ برف پوش پہاڑوں کے بیچوں بیچ دنیا سے الگ تھلگ ایک کٹے ہوئے دور افتادہ گاؤں میں جوائنٹس کی بیماری پھیل گئی تھی، اور اس بیماری نے گاؤں کے تمام مکینوں کو اندھے پن کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس بیماری کے بعد سے اس گاؤں کا دنیا سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا تھا۔ کوئی آنکھ سلامت نہ رہی تھی، کوئی شخص گاؤں چھوڑ کر باہر نہ جا سکتا تھا۔ یہ تمام لوگ مکمل طور پر اندھوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ان کے اولادیں بھی نسل در نسل نابینا پیدا ہونے لگی تھیں۔ گاؤں کے سب مکین اندھے ہو چکے تھے اور ان میں ایک بھی آنکھ سلامت نہ تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا شخص اب باقی نہ بچا تھا۔ ایک دن ایک کوہ پیما غلطی سے وہاں نکلا۔ جب وہ پہاڑ سر کرنے کی مشق کر رہا تھا تو اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پہاڑ کے ایک بلند و بالا چوٹی سے سیدھا نیچے اس گاؤں میں گر گیا۔ کیونکہ یہ برفانی گاؤں گھنے درختوں سے ڈھکا رہتا تھا اور کوہ پیما کو ان درختوں نے اپنی گود کا سہارا دے کر بچا لیا تھا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا اور جب اس نے گاؤں کا تشویشناک منظر دیکھا تو اس کا پہلا تبصرہ یہ تھا: اس گاؤں کے کسی بھی گھر میں روشنی کے لیے کھڑکیاں نہیں بنی ہوئی تھیں، اور گھروں کی دیواروں کو مختلف رنگوں کے پینٹ سے بے ترتیب انداز میں پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کوہ پیما نے اپنے دل میں کہا کہ جس کسی نے بھی یہ گھر بنائے ہیں وہ ضرور اندھا ہوگا۔ چنانچہ یہ کوہ پیما گاؤں کے عین بیچوں بیچ پہنچ گیا اور لوگوں کو پکارنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے قریب سے گزرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہا، یہاں تک کہ کوہ پیما کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی اندھوں کے دیش میں موجود ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچ گیا اور انہیں جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا حالات تھے جس کی وجہ سے یہ سب نابینا ہو گئے۔ یہ لوگ اب کیسے دیکھتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں اور دوبارہ کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں؟ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے سوالات بار بار دہرائے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اور آنکھوں کے بغیر کیسے رہ لیتے ہیں۔ اندھے لوگوں نے اس کو سیدھا سادہ جواب دینے کے بجائے الٹا اس کوہ پیما کا مذاق اڑایا اور وہ اس کو طنز و استہزاء کا نشانہ بنانے لگے۔ یہ نابینا افراد اپنی دیوانگی کی حالت میں اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے جب انہوں نے اس کوہ پیما کو کہا کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے۔ نارمل انسان تو وہ ہوتا ہے جو دیکھ ہی نہ سکتا ہو۔ اس گاؤں والوں نے اسے دیوانہ بنا دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہ اس کا مذاق اڑانا تبھی ترک کریں گے جب وہ اپنی آنکھیں نکال دے گا اور ان کی طرح مکمل طور پر اندھا ہو جائے گا۔ سب اندھوں نے مل کر اس کو ان کی طرح اندھا ہونے کا کہا۔ اس کہانی کا ہیرو اندھوں کے دیش میں بینائی کا مطلب سمجھانے میں بری طرح سے ناکام رہتا ہے، کیونکہ اندھا بھلا کیا سمجھے کہ بینائی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس اندھوں کے ملک سے بھاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کی آنکھیں نکال دیتے، وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا تھا کہ بھلا ان بیمار لوگوں کا اندھا پن کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب وہ آنکھوں والے تندرست شخص کو ہی بیمار سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اندھوں کا ملک ہر وہ معاشرہ ہے جس میں جہالت، کم علمی، کرپشن، بدعنوانی، پسماندگی، غربت، تشدد اور ہٹ دھرمی کا غلبہ ہو، اور کوئی بھی اہل بصیرت جب آواز اٹھائے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہو۔ جہاں حکیم، صاحب علم و حکمت اور دانش مندوں کو لوگوں کی جہالت، کج فہمی اور کم عقلی اور تشدد کا سامنا ہو۔ ہر وہ دیش اندھوں کا دیش ہے جہاں پوری قوم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم در تقسیم ہو چکی ہو، اور لوگوں کا ہر گروہ خود کو افضل سمجھے اور دوسرے ہر گروہ سے نفرت رکھتا ہو۔ ہر وہ دیش اندھوں کا دیش ہے خود سے مختلف ہر دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کا جھوٹا جواز تلاش کر کے اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہو۔ اندھوں کا دیش ہر وہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو بس اس چیز سے سروکار ہو کہ انہوں نے دوسروں سے کیا لینا ہے، نہ کہ انہیں کیا دینا ہے۔